السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں تاوان عشق بائے محمد فیاض ماہی صاحب ایپیسوڈ 5۔ جگنو کی کہی ہوئی بات سچ ہو گئی تھی۔ آمنہ کو ارجنٹ میل کے ذریعے علی گارمنٹس میں جاب مل گئی تھی۔ وہ خط کو بار بار چوم رہی تھی اور گھر بھر میں خوشی سے جھوم رہی تھی۔ جگنو اور عائشہ بی بی بھی اس کی اس دیوانگی پر خوش تھے۔ جگنو دونوں ہاتھوں سے تالی بجا کر، جس کی آواز ایک ہاتھ ٹیڑھا ہونے کی وجہ سے بے ڈھنگی تھی، اپنی خوشی کا اظہار کر رہا تھا، جبکہ عائشہ بی بی نے جانماز بچھا کر رب تعالیٰ کے حضور 2 نوافل شکرانہ ادا کیا تھا۔ آمنہ باجی، آمنہ باجی، وہ جگنو کے پکارنے پر اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ آمنہ باجی، میں آپ کو ایک تحفہ دوں گا۔ آمنہ اور عائشہ بی بی حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی تو وہ اپنے مخصوص انداز میں ماتھے پر ہاتھ مار کر رہ گیا۔ ہائے ہائے، تم لوگ ان پڑھ ہو، میری بات کو سمجھ نہیں سکتے، بتاؤ۔ اس کا انداز بچپن لیے ہوئے تھا۔ وہ اس گھر کا بڑا بیٹا تھا، مگر تقدیر نے اس کے ہاتھ پاؤں کے ساتھ ساتھ اس کے دماغ میں بھی معمولی سا نقص ڈال دیا تھا۔ یہ سب کچھ پیدا کرنے والے مصور کا کھیل تھا۔ بتاؤ۔ دونوں ماں بیٹی اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ کیا تحفہ دو گے؟ جب آمنہ باجی کو اس کے شاپ سے بہت سارے پیسے ملیں گے، میں ان پیسوں میں سے اپنے لیے ایک سوٹ خریدوں گا۔ اس کی بات سن کر ان دونوں کی آنکھیں بھیگ گئی۔ وہ بات کو ٹھیک طرح سے ان تک پہنچا چکا تھا، مگر ادا نہ کر سکا تھا۔ فکر اور الفاظ کی ترتیب نے اس کا ساتھ نہ دیا تھا۔ غریب آدمی کے لیے وہ دن روز عید ہوتا ہے جب وہ نیا سوٹ پہنتا ہے، مگر جگنو اپنی خواہشات اور دلی ارمانوں کی ترجمانی کے لیے الفاظ ادا کرنے کے قابل نہ تھا۔ شام کو ابراہیم تھکا ہارا گھر میں داخل ہوا تو جگنو ہمیشہ کی طرح لڑکھڑاتا ہوا اس کے گلے لگ گیا۔ ابا جی، ایک بات سناؤں؟ اس کا اپنا ہی انداز تھا۔ وہ کملا جھلا یہ بھی نہیں سمجھتا تھا کہ اس کا باپ دن بھر ریڑھی کو دھکا لگا کر، آوازیں کس کس کر سبزی فروخت کر کے تھکا ہوا ہوگا، مگر ابراہیم کی بھی تمام تھکن جگنو کے اس انداز سے اتر جاتی تھی۔ سناؤ؟ اب بھی ابراہیم مسکراتا ہوا بولا۔ آمنہ نے اسے سلام کیا اور پانی کا گلاس پکڑا دیا۔ وہ صحن میں بچھی ہوئی چارپائی پر بیٹھ کر سکون کی سانس خارج کرتے ہوئے گلاس ہونٹوں سے لگا کر پانی پینے لگا۔ تبھی جگنو نے دھماکہ خیز خیر خبر ابراہیم کو سنا دی۔ آمنہ باجی شاپ بن گئی ہے۔ ابراہیم نے نہ سمجھنے والے انداز میں جگنو کی طرف دیکھنے سے گریز کیا اور عائشہ بی بی کی طرف دیکھا، کیونکہ جگنو ماتھا پیٹنے لگا تھا۔ آمنہ کو علی گارمنٹس میں نوکری مل گئی ہے۔ ابراہیم نے سنا تو بے اختیار دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر جگنو کا منہ چوم لیا۔ مجھے کیوں چوم رہے ہو؟ میں تو شاب نہیں بنا، وہ چڑھنے والے انداز میں بولا تو ابراہیم اس پر فریفتہ ہوتے ہوئے بولا، تم نے مجھے خوشخبری جو سنائی ہے؟ عائشہ بی بی نے ابراہیم کے آگے کھانا رکھا۔ جگنو صاحب، ابراہیم نے کہا تو وہ جی جان سے متوجہ ہو گیا، ہاتھ دھو آؤ تاکہ کھانا کھا لیں۔ میں نے دربار شریف سے کھا لیا تھا۔ ابراہیم سمجھ گیا کہ اس نے پنڈارا کھا لیا ہوگا۔ وہ جو حافظ جی ہے نا، انہوں نے کہا تھا کہ آمنہ باجی کو اچھی نوکری مل جائے گی۔ ابراہیم اس کی باتیں بھی سنتا جا رہا تھا اور کھانا بھی کھاتا جا رہا تھا، کیونکہ جگنو دن بھر کی کارکردگی اسے ہی سناتا تھا۔ انہوں نے اور بھلا کیا کہا؟ اس کے سوالی انداز پر ابراہیم کو اپنا نوالا روکنا پڑا۔ تم بتاؤ، مجھے کیا پتا؟ اس نے نوالا اپنے منہ میں ڈالتے ہوئے کہا تو جگنو اس کے اور قریب ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ اپنا منہ ابراہیم کے کان کے قریب لا کر ذرا رازدارانہ انداز اور لہجے اور انداز میں گفتگو کرنے لگا۔ یہ الگ بات تھی کہ اس کی آواز پورے گھر نے سنی تھی۔ آمنہ باجی کے لیے بہت اچھا رشتہ بھی آئے گا۔ ابراہیم کا منہ رک گیا۔ وہ حیرت سے جگنو کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ بات حافظ جی نے کہی تھی؟ اسے آمنہ کے رشتے کے حوالے سے بے یقینی تھی، کیونکہ وہ غریب تھا، اس کا گھر بھی ٹوٹا پھوٹا تھا، کسی بھی کمرے میں کوئی ڈھنگ کی جگہ نہ تھی جہاں پر آنے والے مہمانوں کو اچھی طرح بٹھایا جاتا۔ مگر حافظ جی نے کہا تھا تو اللہ بھی ان پر مہربانی کرنے والا تھا، کیونکہ حافظ جی جگنو سے معرفت اور راز کی باتیں کر لیتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت عطا کی ہوئی تھی۔ وہ رب تعالیٰ کی رحمت اور رضا سے آنے والے حالات سے آگاہی بھی کر لیتے تھے۔ اب جگنو کے منہ سے سن کر ابراہیم کو یقین ہو گیا تھا کہ اللہ ان پر، ان کی بیٹی پر مہربانی کرنے والا ہے۔ وہ بھی چاہتا تھا کہ آمنہ اپنے گھر چلی جائے اور پھر افی کی شادی کر کے اس کے گلے میں بھی بیوی نام کے رشتے کا پٹا ڈال دیا جائے۔ ابراہیم نے آمنہ کو اپنے پاس بلایا اور زمانے کی اونچ نیچ سمجھانے لگا، گویا کہ اسے اپنی بیٹی پر اندھا اعتماد تھا، مگر دنیا میں کیا کچھ ہوتا تھا۔
یا ہو رہا ہے۔ ابراہیم اپنا تجربہ اور علم بیٹی کو منتقل کرنا چاہتا تھا۔ غم اور مصیبتیں ہمیں بیدار کرنے کے لیے ہوتی ہیں، ان کا مقابلہ ہمت اور چاقو چوبند ذہن سے کرنے والا ہی کامیاب ہوتا ہے۔ آمنہ بڑی محبت سے باپ کی باتیں سن رہی تھی، جبکہ جگنو وہیں سو گیا تھا۔ عزت کی حفاظت جان سے بڑھ کر ہونی چاہیے، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور اسی پر بھروسہ بھی۔ زندگی ایک بار ہی ملتی ہے اور پوری زندگی انسان عزت بنانے میں گزار دیتا ہے۔ اسی لیے زندگی کی نسبت میں عزت بچانے کو ترجیح دوں گا۔ آپ بے فکر رہے ابا جی، آمنہ نے اس کے ہاتھ پکڑتے ہوئے کہنا شروع کیا۔ آپ کو مجھ پر اعتماد ہے تو میں آپ کو اس اعتماد پر پورا اتر کر دکھاؤں گی۔ میری طرف سے آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ میں نے کوشش کی ہے کہ تم لوگوں کو حلال کما کر کھلاؤ اور اللہ کا شکر ہے کہ میں اس کوشش میں کامیاب بھی ہوا ہوں۔ وہ ابھی باتیں ہی کر رہے تھے کہ دروازہ پیٹا جانے لگا۔ سبھی حیرت زدہ نظر سے دروازے کی طرف دیکھنے لگے۔ آمنہ نے دیوار پر لگے کلاک پر نظر ڈالی تو رات کے 8 بج رہے تھے۔ میں دیکھتا ہوں کوئی ہمسایہ ہوگا۔ ابراہیم نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے کھڑے ہمسائے خیر بخش کو دیکھنے لگا، جس کے منہ پر 12 بج رہے تھے۔ خیریت ہے خیر بخش؟ ابراہیم اتنا ہی کہہ پایا۔ ابھی افی کو پولیس گرفتار کر کے لے گئی ہے۔ خیر بخش کے منہ سے خیر کے الفاظ نہ نکلے تھے۔ اس کی بات سن کر ابراہیم بھی لرز گیا اور دونوں ماں بیٹی بھی۔ ایسی بدبخت اولاد اللہ کسی کو نہ دے، جو بویا وہی کاٹا ہے اس نے۔ اطلاع دینے کا شکریہ خیر بخش۔ ابراہیم نے دروازہ بند کر دیا۔ اس کے کندھے جھکے ہوئے تھے۔ وہ آمنہ اور عائشہ سے نظریں نہ ملا رہا تھا، جیسے کہ افی کی گرفتاری میں اس کا عمل دخل ہو۔ اب کیا ہوگا جگنو کے ابا؟ عائشہ بی بی کے آنسو میں ڈوبی ہوئی آواز سے اسے چونکا دیا۔ وہ بڑے دکھ اور تعصب سے بولا، میں غلط کہہ رہا تھا کہ میں اپنی کوشش میں کامیاب رہا ہوں۔ میرے اللہ میرے غرور اور تکبر کو معاف فرما دے۔ تکبر صرف تیری ذات کو ہی جچتا ہے۔ ضرور میری کمائی میں کوئی نہ کوئی حرام کا پیسہ شامل ہوا ہے، جو قدرت نے مجھے افی کی صورت میں اولاد دی ہے۔ ابراہیم بچوں کی طرح رونے لگا تھا۔ مجھے اس عذاب سے محفوظ رکھ مولا۔ میں اس عمر میں تھانے کچہریوں کے چکر نہیں کاٹ سکتا۔ مجھے موت دے دے، مجھے موت دے دے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر پیٹنے لگا تھا۔ آمنہ نے آگے بڑھ کر باپ کے ہاتھ پکڑے۔ ایسا مت کہے، آپ کے سوا ہمارا ہے ہی کون؟ ایسے الفاظ منہ سے مت نکال جگنو کے ابا۔ عائشہ بی بی بھی روتی ہوئی زمین پر ہی بیٹھ گئی۔ پتہ نہیں کس گھڑی منہ کی بات پوری ہو جائے۔ ہماری طرف دیکھ، ہمارا کون ہے؟ ہم افی سے تعلق توڑ لیں گے۔ اس کو اس گھر میں آنے کی کوئی اجازت نہیں ہے، پر آپ اپنے منہ سے ایسی باتیں منہ سے نہ نکالو۔ ہنستا بستا گھر پل بھر میں اداسی اور سوگواری میں ڈوب گیا تھا۔ سب کے چہرے ستے ہوئے لگ رہے تھے۔ کئی ساعتیں اسی طرح گزر گئی تو دروازہ ایک بار پھر کھٹکھٹایا جانے لگا۔ سب کی نظریں کسی اور بری خبر کو سننے اور دیکھنے دروازے کی طرف اٹھ گئی۔ ابراہیم ایک بار پھر اٹھ کر تھکے ہوئے قدموں سے چلتا ہوا دروازے تک پہنچا۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے اور ٹانگیں کانپنے لگی تھی۔ وہ کنڈی کو ہاتھ لگانے سے اس طرح ڈر رہا تھا جیسے وہ لوہے کا کنڈا نہ ہو بلکہ دروازے سے سانپ لپٹا ہو۔ وہ ششوپنج میں مبتلا اسی طرح کھڑا تھا کہ دروازہ ایک بار پھر کھٹکھٹایا گیا۔ وہ ڈر گیا، پھر حوصلہ کر کے اس نے کنڈا کھولا تو سامنے افی کو کھڑے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ کبھی افی کو اور کبھی پیچھے مڑ کر عائشہ اور آمنہ کی طرف دیکھتا۔ کیا دیکھ رہے ہو ابا جی؟ افی کا بات کرنے کا مخصوص انداز تھا۔ ابراہیم نے اسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ وہ ڈھٹائی سے چلتا ہوا عائشہ بی بی کے پاس پہنچا تو وہ پوچھ بیٹھی، کہاں سے آ رہے ہو اور اتنے دن گھر کیوں نہیں آئے؟ عائشہ بی بی کے آخری فقرے میں ممتا کی جھلک نمایاں تھی، مگر وہ شوہر کی طرف دیکھ کر نظریں جھکا کر رہ گئی۔ مجھے پولیس پکڑ کر لے گئی تھی، افی نے ماں سے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ آمنہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کس گناہ میں؟ کون سا جرم کیا تھا تم نے؟ ماں کا کلیجہ ایک بار پھر تڑپا۔ اسے کیا پوچھتی ہو عائشہ بیگم؟ مجھ سے پوچھو۔ ابراہیم بھی پاس آ گیا تھا۔ جو بیٹا راتوں کو گھر نہ آئے، اسلحہ سمیت جوان بہن کے سامنے بے غیرتی کا مظاہرہ کرے، باپ کے ماتھے پر پستول تان لے، کوئی بھی کام دھندا کیے بغیر اس کی جیب نوٹوں سے بھری رہے، اس سے پوچھ رہی ہو کہ کیا جرم کیا تھا؟ ابراہیم کا سانس پھولنے لگا۔ کیوں آئے ہو اس گھر میں؟ ہم سے کوئی رشتہ رکھنا چاہتے ہو تو غیر اخلاقی اور غیر قانونی دھندے چھوڑ دو، ورنہ کیا ابا جی؟ افی بے دید اور جاہل بن گیا تھا۔ ورنہ یہ گھر چھوڑ دو۔ ابراہیم کی آواز میں دکھ واضح تھا۔ اگر یہ گھر نہ چھوڑوں تو؟ افی کا جاہل پن اور اکھڑا ہوا لہجہ بدستور قائم تھا۔ تو پھر نکال اپنی ڈب سے پستول اور ہم سب کو گولی مار دے۔
ہم سے روز روز مرا نہیں جاتا۔ ابراہیم نے آگے بڑھ کر افی کا گریبان پکڑ لیا۔ مجھ سے ابتدا کرو کیونکہ میرا ہی قصور ہو تم، میرے کسی گناہ کی سزا ہو تم، ختم کر دو مجھے افی، ختم کر دو مجھے۔ وہ افی کے گریبان کو پکڑ کر جھٹکے دیتا ہوا رو رہا تھا، مگر حیرانگی کی بات تھی کہ افی نے پہلے کی طرح پستول نکال کر باپ کی پیشانی پر نہ رکھا تھا۔ اس نے آہستگی سے باپ کے ہاتھ پکڑے اور ان کو روتے ہوئے بوسہ دیا۔ عائشہ بی بی اور آمنہ بھی حیرانگی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ اس نے حیران ابراہیم کو چھوڑ کر عائشہ بی بی کے پاؤں میں اپنا سر رکھ دیا اور زار و زار رونے لگا۔ انہوں نے افی کو اٹھایا اور کچھ بولنا چاہا، مگر اس نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر انہیں بھی خاموش کروا دیا۔ پھر وہ جگنو کے پاس زمین پر بیٹھ گیا جو کہ ٹیڑھے میڑھے انداز میں سویا ہوا تھا۔ افی نے بڑے بھائی کے ٹیڑھے ہاتھ پر ہاتھ پھیرا اور اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر کر اس کی طرف محبت سے دیکھا۔ اس کی آنکھیں برسات کی طرح رم جھم برسا رہی تھی۔ گھر کے باقی تینوں نفوذ بھی اس کی حالت پر حیرت و استعجاب میں مبتلا تھے۔ اس نے آمنہ کی طرف دیکھا اور آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگاتا ہوا بولا، میں تمہارا اچھا بھائی نہ بن سکا۔ اس کا لہجہ آنسوں کی آمیزش سے تر تھا۔ آمنہ اس کی طرف دیکھ کر رہ گئی۔ اس نے آمنہ کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور پھر اداس نظر سے گھر کے در و دیوار کو ایک نظر دیکھا اور ابراہیم کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ سبھی مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ آپ میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ میں اس گھر سے جاؤں، مگر میں جس خطرناک راہوں پر چل نکلا ہوں ان راہوں سے واپسی نہیں ہوتی۔ میں آپ کے ساتھ زندہ رہنا چاہتا ہوں، مگر آپ لوگوں کی زندگیوں کا سودا کر کے نہیں۔ میں نہیں جانتا کہ میرے کتنے دشمن ہیں، اور یہ بھی نہیں چاہتا کہ میری دشمنی کی گندی چھیٹ میرے گھر والوں کی عزت پر پڑے اور میرے باپ کی زندگی بھر کی حلال کمائی کو پل بھر میں داغدار کرتی ہوئی حرام میں بدل دے۔ میں آپ لوگوں کو بہت یاد کروں گا، مجھے معاف کر دینا۔ وہ یہ کہہ کر باہر کی جانب چل پڑا۔ عائشہ اور ابراہیم اسے پکارتے ہی رہے، مگر وہ جن راہوں کا مسافر بن چکا تھا ان راہوں سے پیچھے مڑ کر دیکھنے والے پتھر کے ہو جاتے ہیں۔ ماں چھلنی چھلنی کلیجے سے اپنے جگر کے ٹکڑے کو دیکھنے کے لیے ننگے پاؤں اس کے پیچھے گلی میں گئی، مگر وہ اس تاریکی میں تاریکی کا حصہ بن چکا تھا۔ باپ اپنے لخت جگر کو جیتے جی قبر میں اترتا ہوا خاموش تماشائی بن کر کھڑا تھا۔ بہن اپنے کہار کو ڈولی کو بغیر کندھا دیے ہی جاتا دیکھتی رہ گئی۔ اس بھائی نے کبھی بھی اس کی خوشیاں پوری کرنے کی کوشش نہ کی تھی، مگر پھر بھی ایسا لگا کہ جسم کا ایک حصہ کسی نے بے رحم اور بے دردی سے کند چھری سے کاٹ دیا ہو۔ جھلا کملا جگنو جو اس گھر کا بڑا تھا، اس دکھ اور صدمے سے بے نیاز ہو کر سو رہا تھا۔ اس زمانے نے بڑی بے رحمی سے اس کا بازو کاٹ دیا ہے۔ اس کا بھائی اس گندے سسٹم کی بھیٹ چڑھ چکا تھا۔ ان لوگوں کی نحوست نے ہی میرے بیٹے کی خوشیاں برباد کی ہے، اور تم کہتے ہو میں ان کو فریحہ کی شادی پر بھی بلاؤں؟ امتل نے اختر علی کی طرف تیکھی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، میں جانتی ہوں کہ ان کی بد دعائیں میرے گھر کی خوشیاں چھین کر لے گئی ہے۔ سب سے مشکل حفاظت زبان کی ہے۔ اختر علی ٹھنڈی سانس بھرا ہوا بولا، میں نے تو یوں ہی کہہ دیا تھا، ان لوگوں کے پاس ایک عزت ہی تو ہے جس کا تم نے کباڑا بنانے کی کوشش کی تھی۔ جوتیاں پاؤں میں ہی اچھی لگتی ہیں، ان کو سر پر رکھنے سے تاج کا درجہ نہیں مل جاتا۔ وہ دونوں اس وقت کسی تقریب سے واپس آئے تھے اور اپنے بیڈ روم میں تھے۔ امتل بیگم اپنی جویلری اتار کر طریقے سے رکھ رہی تھی، جبکہ اختر علی بیڈ پر پرسکون انداز میں لیٹا ہوا تھا۔ کمرے کی ہر چیز اپنی جگہ پر انگوٹھی میں نگینے کی طرح فٹ تھی۔ مجھے اور مجبور مت کرنا اختر علی، ورنہ میں شادی والے دن یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی، امتل نے قطعی لہجے میں کہا تو اختر علی بے بسی سے اس کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ تم کہتے ہو ان لوگوں کو فریحہ کی شادی میں بلوانا چاہیے، میں تو کہتی ہوں ایسے لوگوں کی نحوست سے اپنے گھر کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنی ہر قسم کی خوشیوں سے بھی بے خبر رکھا جائے۔ وہ بھی بیڈ پر بیٹھ چکی تھی، مگر زبان سے طنز اور تکبر کے نشتروں کا رخ ابراہیم اور عائشہ بی بی کی طرف مسلسل تھا۔ جو لوگ تمہاری نظر میں چھوٹے ہوتے ہیں، حقیقت میں ان کا قد کاٹ تم سے بہت اونچا ہوتا ہے۔ اختر علی بہن اور بہنوئی کی وکالت کر رہا تھا، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو ماں باپ اپنے بچوں کو اچھا اخلاق اور بہترین تربیت سے سنوارتے ہیں وہ اس زمانے میں بہت بڑے اور اعلیٰ ہیں۔ میرے والدین کی توہین کرنے کی تمہیں کوئی اجازت نہیں ہے۔ یہ اچھا اخلاق اور ان کی اعلیٰ تربیت کی ہی بدولت تم اعلیٰ سوسائٹی میں پہچانے جاتے ہو۔ امتل کا تکبر بدستور قائم تھا۔ تم کیا تھے، کبھی اس بارے میں بھی سوچا ہے اختر علی؟ میں اپنے بارے میں اچھی طرح جانتا ہوں امتل بیگم۔ اٹھ کر ننگے پاؤں ہی کمرے میں بچھے ہوئے قالین پر ٹہلنے لگا۔ میں وہ کسان ہوں جو مالک کی زمینوں پر اپنا خون پسینہ بہا کر بیج بوتا ہے، اور جب اس کے ہاتھوں اور محنت سے
لگائے گئے پودے پھل دینے کے قابل ہوتے ہیں تو مالک چند روپوں کے عوض اس کی محنت اور محبت پر اپنے تکبر اور عمارت کی لات مار دیتا ہے۔ اس کی پیشانی پر سوچ اور فکر کی لکیریں گہری ہوتی جا رہی تھی۔ میں جانتا اور مانتا ہوں کہ میں تمہارے والد کی مل میں مینیجر تھا، مگر یہ بھی یاد رکھو، ایک میلز بنانے میں میری آنکھوں نے کتنی نیندیں قربان کی ہے۔ میرے ہاتھوں کے چھالے آج بھی میری کھال پر اپنی موجودگی کا نشان ثبت کیے ہوئے ہے۔ مجھے اپنے پاؤں کی تھکن آج بھی یاد ہے، ان کی سوجن اتنی ہوتی تھی کہ میرے موزے پھٹ جاتے تھے۔ اختر علی کی خوابناک لہجہ اس بات کی غمازی کر رہا تھا کہ اپنے محنت کے دنوں کو یاد کرتا ہوا خود بھی ماضی کا حصہ بن گیا تھا۔ میرے والدین تو تھے نہیں جو میرا حوصلہ بڑھاتے، بس یہی بہن اور ابراہیم تھے جنہوں نے مجھے گھی اور شکر کی روٹی کی چوری کھلائی۔ میری ماں جیسی بہن ہر روز صبح کو میرے ماتھے پر اپنی ممتا بھری محبت کا بوسہ دے کر مجھے کام پر رخصت کرتی تھی۔ اختر علی کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر لہرانے لگے جنہیں یاد کر کے اس کی آنکھوں نے جگنا اور جلنا شروع کر دیا تھا۔ میں راتوں کو دیر سے آتا تو آپا عائشہ مجھے دروازے میں ہی کھڑی ملتی تھی۔ میں نے 13 برس کی انتھکن محنت اور ان کی محبت بھری پرورش سے تمہارے باپ کو کمپنیوں کے قرض سے نجات دلائی۔ ان کی ایک ٹیکسٹائل میلز کی جگہ 3 میلز بن گئی۔ تمہارے باپ نے تمہارا رشتہ مجھ سے کرنے کے عوض مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا۔ میری ماں میرے باپ جیسا بہنوئی، مگر ان لوگوں کی عظمت اور اعلیٰ تربیت کو میں ہر روز دل کی اتھاہ گہرائیوں سے سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے میری خوشی کو مقدم جانا اور مجھے گھر جمائی بن کر رہنے کی اجازت ان دعاؤں کے ساتھ دی کہ میں اس ملک کی بنیادوں کو اپنے شب و روز سے اور بھی مستحکم کروں۔ ان کی زبان پر اف تک نہ تھی۔ ان کا گھر چھوڑ کر میں جب تمہارے گھر میں داخل ہوا تو میں زرخرید غلام بن چکا تھا۔ اختر علی کے گالوں پر آنسو اپنی لکیریں بنا کر اٹکھیلیاں کر رہا تھا۔ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ میرے مالک نے میری مزدوری کے عوض مجھے چند روپے نہیں دیے، بلکہ اپنی بیٹی اس محنتی اور جفاکش کسان کے سپرد کر دی ہے، مگر تمام جائیداد اس کی بیٹی کے نام ہی تھی۔ آج تم جس مقام پر کھڑی ہو کر مجھے پل پل بلیک میل کرتی ہو، یہ مقام میرا ہی دیا ہوا ہے، مگر مجھے اچھا کام کرنے کی تربیت دی گئی ہے۔ میں تمہاری ہر بات چپ چاپ سہتا اور خاموش ہو جاتا ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس جائیداد پر میرا کوئی حق نہیں ہے۔ تمہارے والد کے مرنے کے بعد جتنی بھی پراپرٹی بنی ہے وہ سب میرے نام ہے، مگر میں تمہاری طرح کمینہ اور کم ذات نہیں ہوں کہ تمہارے والدین کو برا بھلا کہوں۔ میں آج بھی یہ سب کچھ چھوڑ کر اس کچے گھر میں رہنے کو تیار ہوں جس کی اینٹوں سے نکلنے والی بھر بھری مٹی میں میری محبتوں کی خوشبو رچی بسی ہے۔ اس کچے آنگن میں میرا بچپن بسا ہے۔ مگر امطل بیگم اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ ہم نے اپنے ارد گرد اسٹیٹس کی جو دیوار بنا لی ہے وہ اتنی بلند ہو گئی ہے کہ اس کے پار جھانکنے کے لیے ہمارے قد بہت چھوٹے ہیں۔ میں ان بچوں کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ تمہاری حیثیت میری آپا عائشہ کی جوتی سے زیادہ نہیں ہے۔ تم حد سے بڑھ گئے ہو اختر علی۔ وہ آخری فقرہ سن کر تلملانے لگی۔ اس غریب بڑھیا کی خاطر میری توہین کر رہے ہو؟ وہ غصے میں پیر پٹکتی ہوئی اختر علی کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ کیا اس غریب بڑھیا جیسی محبت ایک بھی دن اپنے بچوں کو دے پائی ہو امطل؟ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ممتا کی قسم کھا کر کہو، کیا تم ان کی وہ ماں بن سکی جو خالد آباد کے کچے مکان میں اپنے بھائی کی ماں بن گئی تھی؟ کیا کبھی اپنے شوہر کی اس طرح خدمت کی ہے جس طرح وہ غریب بڑھیا کرتی ہے؟ اپنے ایمان سے کہو امطل، کیا تمہارے دل میں وہ سکون ہے جو اس غریب بڑھیا کے چہرے سے جھلکتا ہے؟ نہیں نا نہیں، تم ابھی بہت چھوٹی ہو امطل۔ ان غریبوں کے اخلاق کی برابری کرنے کے لیے تمہیں بہت حد تک جھکنا پڑے گا، مگر میں جانتا ہوں تم ٹوٹ سکتی ہو مگر جھک نہیں سکتی۔ اختر علی نے آج 30 برس کا غبار 30 منٹوں میں نکال کر امطل کو اس کی اوقات یاد دلا دی تھی، مگر وہ کتے کی وہ ٹیڑھی دم تھی جو 12 سال بعد بھی ٹیڑھی ہی رہی۔ میں ان لوگوں کی طرفداری اور حمایت میں کوئی لفظ بھی نہیں سننا چاہتی، امطل نے دو ٹوک لہجے میں کہا تو اختر علی کے لبوں پر پھیلی مسکان دیکھ کر وہ لال پیلی ہو گئی۔ میں تمہاری اس طنزیہ مسکراہٹ کو کیا نام دوں؟ شکست؟ اختر علی کا مختصر جواب اسے اور بھی تلملا گیا۔ میں نے ہمیشہ زندگی میں فتح حاصل کی ہے، ہارنا نہیں سیکھا۔ دوسرے فریق کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے لڑائی پر مجبور کرو گے تو یقینی فتح تمہاری ہوگی۔
فریحہ کی شادی بہت دھوم دھام سے ہوگی۔ امتل موضوع بدلتے ہوئے بولی۔ ہم اس اہم موضوع پر بات کرتے ہوئے نہ جانے کتنی دور نکل گئے۔ بس مہمانوں کی فہرست میری مرضی سے بنے گی، اور میری مرضی کی فہرست میں اس خاندان کا نام نہیں ہے، دیٹس آل۔ وہ گویا اپنا فیصلہ سنا کر تمام مقدمے کو یہیں ختم کر گئی تھی۔ وہ بیڈ پر جا کر لیٹ گئی اور لائٹ بند کر لی۔ اختر علی اکیلا ہی کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اس کے دل و دماغ میں آندھیاں سی چل رہی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کی شادی اپنے پالنے والوں کے بغیر کر رہا تھا۔ پھر اسے احمد کی شادی کا واقعہ یاد آ گیا۔ امتل نے ان لوگوں کو بے گناہ ہونے کے باوجود بھی چوری کا الزام لگا کر ذلیل و رسوا کیا تھا۔ اسے اس کڑوی گولی کو نگل ہی لینا چاہیے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ آپا عائشہ اور ابراہیم بھائی کی ذلت ہو۔ اگر پہاڑ کو سر کرنے کا ارادہ ہے تو پہلے ذروں کو سر کرنا سیکھو، کیونکہ اچھے کام کرنے کے لیے پیسے کی ضرورت کم اور اٹل ارادے کی زیادہ ضرورت اور اہمیت ہوتی ہے۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے، مگر ابھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تمہارا ارادہ بھی مضبوط اور پختہ ہے۔ یہ پروفیسر فائز احمد نے غور سے کندن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو وہ خلیل احمد کی طرف دیکھ کر رہ گیا، کیونکہ خلیل احمد اس کی دلی تشنگی بجھانے کے لیے پروفیسر فائز احمد کے پاس لے کر آیا تھا۔ پروفیسر فائز احمد کہیں سے بھی صوفی نہ لگتے تھے۔ عمر کوئی 40 سال کے لگ بھگ ہوگی، جبکہ وہ پینٹ شرٹ پہنے ہوئے، فریش کلین شیو کیے ہوئے، تازہ چہرے کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، بلکہ کرسی پر اور یہ دونوں ہی نیچے کارپٹ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ کندن ایک نظر ان کو دیکھ کر پہلے تو سمجھا کہ خلیل احمد نے اس کے ساتھ کوئی سنگین مذاق کیا ہے، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس معاملے میں خلیل احمد بہت سنجیدہ اور بہترین مددگار ہے۔ پروفیسر فائز احمد کو دیکھ کر لگتا ہی نہیں تھا کہ ان کا دور دور تک مذہب اور صوفیانہ طرز زندگی سے بھی کوئی تعلق ہوگا۔ میں تو اتنا جانتا ہوں سر، کندن نے ہمت کر کے زبان کھولی، جس کا ارادہ مصمم ہو وہ یا تو زندگی حاصل کرتا ہے یا پھر موت۔ میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اور یہ بھی اچھی طرح جانتا ہوں کہ میرے والدین اور مذہبی برادری مجھے زندہ نہ چھوڑے گی۔ خلیل احمد اور فائز احمد اس کی باتیں غور سے سن رہے تھے۔ میں نے قرآن کریم میں پڑھا ہے کہ موت اٹل حقیقت ہے، اصل زندگی مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ میں ایسے مرنا چاہتا ہوں کہ مجھے مرنے کے بعد والی زندگی پر رشک آئے۔ کندن کی آواز میں جوش تھا اور اس کی پلکیں آنسوؤں سے تر تھیں۔ بے احتیاطی سے کوئی بات منہ سے نکل جائے تو اس کی تردید ہو جاتی ہے، مگر تحریر میں آنے کے بعد وہ ایک سند کا درجہ اختیار کر لیتی ہے جس سے انکار ممکن نہیں۔ پروفیسر فائز احمد کندن کے اٹل ارادے سے متاثر ہوئے تھے، مگر وہ بھی مذاہب اور نسلوں کا ٹکراؤ نہ چاہتے تھے۔ ہندوستان میں اکثریت ہندو مذاہب کی تھی، ایک مسلمان کی غلطی سبھی کمیونٹی کو بھگتنا پڑتی تھی۔ فائز احمد تحمل مزاج اور بردبار آدمی تھے۔ اس سے پہلے انہوں نے کئی لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کیا تھا، مگر سارے میں تحمل اور صبر کا مظاہرہ شامل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پروفیسر فائز احمد کو ان کی عبادت و ریاضت کا بہت بڑا انعام دیا تھا۔ وہ بغیر ریش کے بہت بڑے بزرگ تھے، ملک کی مشہور یونیورسٹی میں اسلامیات اور عربی پڑھاتے تھے، ہر سوال کا جواب بغیر کتاب دیکھے دیتے تھے، ساتھ ساتھ کتاب کا نام، صفحہ نمبر اور مصنف کے نام بتانا بھی اللہ رب العزت کے انعامات میں سے ایک انعام تھا۔ سادگی اور مردانہ وجاہت کا اعلیٰ نمونہ تھے۔ ان کے طلباء و طالبات دل کی گہرائیوں سے ان کی عزت کرتے تھے، اور پوری دنیا میں ان کے ہزاروں شاگرد دین اسلام کی خدمت کر رہے تھے۔ انہی ہزاروں شاگردوں میں سے خلیل احمد کو بھی ان کے شاگرد خاص ہونے کا اعزاز حاصل تھا۔ مذہب اسلام میں نیت کی پاکیزگی اولین شرط ہے۔ پھر کندن سے گویا ہوئے تو ہم تنگوش ہو کر ان کی بات سننے لگا۔ یہ یاد رکھنا کندن، دائرہ اسلام میں داخل ہو کر اس سے روگردانی کرنا یا منحرف ہونا دنیا میں ہی رب واحد کی عذاب اور قہر کو آواز دینے کے مترادف ہے۔ میں کل سے 15 دنوں کے لیے آکسفورڈ یونیورسٹی میں لیکچر دینے جا رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اچھی طرح سوچ لو، کیونکہ تمہاری بات ابھی زبان سے نکلی ہے، تحریری طور پر اگر سند ہو گئی تو انحراف مشکل ہوگا۔ ابھی وہ کتب کا مطالعہ کرنے کے ساتھ ساتھ مذہب اسلام کو اپنے طریقے سے انتہائی قریب سے جاننے کی کوشش کرو۔ میں تمہارے جذبات اور اٹل ارادے کی دل سے قدر کرتا ہوں، مگر اسلام زبردستی کا درس نہیں دیتا۔ 15 دنوں میں تمہارے لیے بہت سے راستے کھلیں گے جو تمہیں واپسی پر بھی مجبور کریں گے اور آگے بڑھنے کے مواقع بھی دیں گے۔
دکھ تکالیف اور پریشانیوں کا مقابلہ کرنا سیکھو، کیونکہ میں اللہ کی رحمت سے دیکھ رہا ہوں کہ آنے والا وقت تمہارے لیے سہل اور آسان نہ ہوگا۔ وہ سانس لینے کے لیے رکے اور خلیل احمد کی طرف متوجہ ہوئے۔ خلیل احمد: اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا۔ اپنے دوست کو سمجھا دو کہ یہ راہ عشق ہے، اس پر خاردار راہیں اور کٹھن منازل ہے۔ دنیاوی عشق کو پیسے کے تاوان سے سرخرو کیا جا سکتا ہے، مگر عشق حقیقی ایسا تاوان مانگتا ہے جو جانوں کے نذرانے دے کر سرخروئی حاصل کیا جاتا ہے۔ خلیل احمد اور کندن ان کی باتوں کی گہرائی کو سمجھ رہے تھے اور پروفیسر کی اندرونی کیفیت کا اندازہ لگانے کی کوشش بھی کر رہے تھے۔ خلیل احمد دین اسلام کو زندہ و تابندہ کرنے والے حقیقی کرداروں سے کندن کو آشنا کرواؤ۔ بتوں اور جہالت کا پرچار کر کے کئی خداؤں کو پوجنے والوں کے لیے جب اسلام کی شمع روشن ہوئی تو اس نور کا ذکر کرو جو رب تعالیٰ نے اپنے نور سے پیدا فرما کر بشری روپ میں ہم لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا۔ اس چراغ عرب کا ذکر کرو جس نے اپنے نور کی روشنی اور چہرے کی تجلیات سے جاہلیت کے اندھیرے کو دور کرنے کے لیے، اسلام کی سربلندی اور رب تعالیٰ کی وحدانیت کا پرچار کرنے کے لیے حب الہی سے عشق کیا، مگر اس کا تاوان۔ پروفیسر فائز احمد کی آواز بھرا گئی۔ وہ اپنے لہجے پر قابو پاتے ہوئے بولے، اسلام اور رب واحد کے دشمنوں نے ان پر پتھر برسائے، گندگی پھینکی، طرح طرح کی اذیتیں دی، مگر سبحان اللہ، پیارے آقا کے پیارے عشق پر صدا فرین ان کی زبان سے کسی بھی کافر اور دشمن کے لیے کبھی بھی بد دعا یا سخت الفاظ نہ نکلے تھے۔ اتنا زبردست تاوان، سبحان اللہ! یہ سب کچھ عشق کی سربلندی کے لیے اور رب تعالیٰ کی وحدانیت کی معراج کو بلند رکھنے کے لیے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سرخروئی عطا فرمائی، ان کا ادا کیا گیا تاوان قبول کیا اور معراج عرش سے سرفراز فرمایا۔ کیونکہ خداوند کریم بھی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار ہے۔ وہ بھی اپنے مطلوب و طالب کی جدائی گوارا نہ کر سکا، بالکل سامنے بٹھا کر کئی راتوں، دنوں، مہینوں اور سالوں تک اپنے ہی شاہکار کو دیکھتا رہا، اور قربان جاؤ اس طالب و مطلوب کی اپنی ذات اور آل کے لیے کچھ بھی نہ مانگا۔ کندن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ خلیل احمد اچھی طرح ان باتوں کو جانتا تھا، مگر پروفیسر صاحب کا لب و لہجہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار تھا اور حب الہی سے لبریز بھی تھا۔ اسلام کی سربلندی کے لیے نواسہ رسول کے سر مبارک کو نیزے پر لٹکایا گیا۔ انہوں نے اپنے نانا جان کے مذہب اور عشق الہی کا تاوان اس طرح ادا کیا کہ رب تعالیٰ کو ان کی ادا پسند آ گئی اور دشمنوں کو تا قیامت سینہ کوبی کرنے کی سزا مل گئی۔ ابراہیم علیہ السلام عشق الہی کی خاطر سالوں پر محیط بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینک دیے گئے۔ اللہ نے ان کی اس ادا کو پسند کیا اور آگ کو گلنار بنا دیا۔ بلال حبشی امیہ کے غلاموں میں سے تھے۔ رب واحد کے عشق کی جوت دل میں جگی تو دشمنوں اور منکرین اسلام نے انہیں گرم ریت پر لٹا کر ان کے پیٹ پر پتھر رکھ دیا، مگر عشق کی سربلندی کے لیے منہ سے اف کہنے کی بجائے اللہ 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 کی صدائیں بلند ہوتی رہی۔ ان کی اس ادا کو رب تعالیٰ نے پسند فرمایا اور انہیں غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صف میں شامل کر دیا۔ اسلام کے پہلے مؤذن بنا دیے گئے اور بلال حبشی کو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنا دیا۔ پروفیسر فائز احمد کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، ان کی آنکھوں میں خون کی لالی اتر آئی تھی۔ وہ چند لمحات کے لیے خاموش ہوئے۔ کندن صاحب، وہ براہ راست کندن سے مخاطب ہوئے، ان راہوں پر چلنے سے پہلے تاوان عشق ادا کرنے کے لیے تیاری باندھیے۔ عشق کی منازل طے کر کے اذیت ناک تاوان ادا کرنے والے فرزندان اسلام کے قصے سن کر آپ کا دل چاہے تو 15 دن بعد ہماری ملاقات اسی وقت اور اسی جگہ ہوگی۔ اب آپ لوگوں کو اجازت ہے۔ بارش تھم چکی تھی، مگر جگہ جگہ پانی کھڑا ہو گیا تھا۔ سڑکوں کے کنارے، گلیوں میں، بس اسٹینڈز اور ریلوے کی تمام پٹریوں پر بھی پانی نے اپنا ڈیرا جما لیا تھا۔ مسافروں کو پریشانی ہو رہی تھی کیونکہ موسلا دھار بارش کے بعد بجلی اور مواصلات کا نظام درہم برہم ہو چکا تھا۔ اپنے اپنے عزیزوں اور احباب کو اطلاع کرنے کے لیے لوگ پریشان تھے۔ صرف موبائل کا سسٹم کام کر رہا تھا۔ جن کے پاس موبائلز فون تھے انہوں نے اپنی روانگی اور آمد کی اطلاع گھر والوں کو کر دی تھی۔ ان کی پریشانی میں قدرے کمی ہو گئی تھی۔ آگرہ کا ریلوے اسٹیشن اس وقت مسافروں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ سمجھوتا ایکسپریس پاکستانی مسافروں کو لے کر جانے کے لیے ابھی تیار نہ تھی۔ مسافر ارد گرد بیٹھ کر اپنا وقت پاس کر رہے تھے۔ کینٹین والوں کی چاندی ہو رہی تھی۔ خلی صاحبان
بھی ٹرین کے چلنے کا انتظار کر رہے تھے تاکہ کوئی ہلچل ہو اور کام دھندہ چلے، مگر ہنوز ٹرین پلیٹ فارم پر ہی نہ پہنچی تھی۔ ہلکی ہلکی سردی نے مسافروں کو کوئی نہ کوئی گرم کپڑا بدن پر لپیٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ 3 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے تھے۔ مسافر لوگ اس محکمے سے کافی خائف نظر آتے تھے، مگر وہ بھی کیا کرتے۔ بمشکل ہی دونوں حکومتیں اس بات پر متفق ہوئی تھی کہ انڈیا اور پاکستان کے رہنے والے لوگ ایک دوسرے کے ملک میں بذریعہ ٹرین اپنے عزیز و اقارب سے مل پائیں۔ اتنا وسائل بھی کافی تھا۔ ٹرینیں کسی بھی ملک کی ہوں، دیر سویر تو ہو ہی جاتی ہے۔ بچے رو دھو کر ماؤں کی گود میں سو گئے تھے، جو نہیں سوئے تھے وہ پلیٹ فارم کے پکے فرش پر اٹکھیلیاں کر رہے تھے۔ کبھی کبھار کوئی سیانہ ان کی شرارتوں پر انہیں جھڑک دیتا تو وہ کچھ دیر ٹھہر جاتے اور پھر اپنے کھیل میں مشغول ہو جاتے، گویا سیانوں کا سمجھایا یا جھڑکا بیکار ہی جاتا۔ اٹینشن پلیز! سبھی مسافروں کے کان کھڑے ہو گئے۔ پاکستان جانے والی سمجھوتا ایکسپریس 15 منٹ بعد پلیٹ فارم نمبر 3 پر آ رہی ہے۔ یہ اعلان دوبارہ دہرایا گیا تو مسافروں کا جوش تیتنی تھا۔ ہر کوئی نئے سرے سے اپنے بندھے ہوئے سامان کو دوبارہ باندھنے لگا۔ بوڑھوں نے بھی اس طرف دیکھنا شروع کر دیا تھا جس طرف سے ٹرین آنے والی تھی۔ عورتیں اور بچے بھی پاکستان جانے کی خوشی چہروں سے سجائے ٹرین کے انتظار میں کھڑے ہو گئے تھے، اور پھر حیرانگی کی انتہا نہ رہی جب ٹرین واقعی ٹھیک 15 منٹ بعد پلیٹ فارم نمبر 3 پر گھنٹیاں بجاتی ہوئی پہنچ گئی۔ اگرچہ ہر کسی کی سیٹ بکنگ کے مطابق ریزرو تھی، مگر ہر کوئی پہلے چڑھنے کی تگ و دو میں تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے میں پلیٹ فارم پر بیٹھے مسافر ٹرین کی مختلف بوگیوں میں سما چکے تھے۔ اب صرف انہیں رخصت کرنے والے ہی رہ گئے تھے۔ مختلف نصیحتیں، پیار بھری باتیں، اداس اور غمگین لہجے، پریشان اور خوشحال چہرے، دوبارہ ملنے کے وعدوں پر ایک دوسرے کو الوداع کہہ رہے تھے۔ پیاروں کے بچھڑنے پر پیارے رو رہے تھے، دل کی اداسی کو آنکھوں کے رستے بہہ جانے والے ساون کا خراج پیش کر رہے تھے۔ ٹرین نے روانگی کا پہلا وصل بجایا تو بوگیوں کے اندر کھڑے رخصت کرنے والے باہر کی جانب جھپکے، جبکہ کھڑے اندر کی جانب لپکے تو عجیب ہی منظر تھا۔ یہ سلسلہ 5-7 منٹ تک چلتا رہا، پھر ٹرین نے روانگی کا تیسرا اور آخری وصل دیا تو اندر سے اور باہر سے الوداعی ملاقات کے لیے دائیں ہاتھ ٹاٹا کے انداز میں ہلنے لگے۔ گاڑی پلیٹ فارم پر سانپ کی مانند رینگنے لگی تو بہت سے لوگ کھڑکیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے مسافروں کو الوداعی باتیں کرنے کے لیے ساتھ ساتھ بھاگنے لگے۔ ایسا عمل خطرناک بھی ہو سکتا تھا، مگر جب گاڑی نے رفتار پکڑی تو بھاگنے والے کئی باتیں دل میں لیے ہی ہانپنے لگے اور گاڑی کا ساتھ نہ دے سکے۔ گاڑی ریلوے اسٹیشن سے نکل کر آنکھوں سے اوجھل ہوئی تو مسافروں کو رخصت کرنے والے بھی آہستہ آہستہ اپنے گھروں کو چل دیے۔ یوں چند گھنٹے پہلے جو اسٹیشن مسافروں سے بھرا پڑا تھا، لمحوں میں ہی خالی ہو گیا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں نے مسافروں کو ٹرین کی کھڑکیاں بند کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ٹرین کے آخری 4 ڈبے جو کہ اکانومی کلاس پر محیط تھے، ان میں رش زیادہ تھا۔ ان بوگیوں کے آخر میں ایک بوگی ایسی بھی تھی جس میں کیمیکل کے چند ڈرم رکھے ہوئے تھے، اور پھر آخر میں گارڈ کا ڈبہ تھا جو فی الحال خالی تھا۔ ٹرین آہستہ آہستہ اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھی۔ کچھ مسافر تو بیٹھے بیٹھے ہی اونگنے لگے اور کچھ ساتھ لایا ہوا کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ 2 گھنٹوں سے زیادہ کا وقت بیت گیا تھا۔ ٹرین ابھی انڈیا میں ہی مختلف ریلوے اسٹیشن کراس کرتی ہوئی، وhistle بجاتی ہوئی خوشی سے بھاگتی جا رہی تھی، مگر تقدیر کے بہت سے فیصلے ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم قبول کرنا نہیں چاہتے یا پھر قبول کرنے میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ کاتب تقدیر نے جب دنیا کو بنایا تو فرشتوں نے پوچھا، یا باری تعالیٰ، اتنے لوگ اس زمین پر کیسے سمائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں موت کو پیدا کروں گا جو ان کی کمی میں کردار ادا کرے گی۔ پھر عرض کی، یا پروردگار، اس طرح تو مرنے والے کے لواحقین کہیں گے کہ اللہ نے ان سب کو موت دے دی۔ فرمایا، میں موت کو بلا وجہ ہی نہیں بھیجوں گا، ساتھ ایسا بہانہ ہوگا کہ لوگ کہیں گے ایسا ہوگا، ان کی موت یا فلاں شخص کی موت اس وجہ سے ہوئی ہے، کاش وہ یہ نہ کرتا، وہ وہاں نہ جاتا، وغیرہ وغیرہ۔ فرشتے رب جلیل کی باتیں اور حکمت سن کر خاموش ہو گئے۔ اسرائیل علیہ السلام کو ملک الموت کا روپ دے دیا گیا اور موت کا ذمہ دار خدا نے انسان کو ہی بنایا۔
ہوا یوں کہ کیمیکل رکھی گئی بوگی میں چند شر پسند جو کیمیکل کے مالکوں کے روپ میں سوار تھے، انہوں نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا۔ اپنے جسموں کے گرد فوم اور گدوں کی وردیاں باندھ لیں، کیمیکل کے ڈرموں کا ڈھکن اتار کر ان کو تھوڑا سا ٹیڑھا کر دیا۔ نتیجہ کیمیکل گرنا شروع ہو گیا۔ ایک مخصوص جگہ پر ٹرین کی رفتار آہستہ ہونا طے پایا تھا۔ وہ مقام آ گیا تھا۔ چند کلومیٹر کا ٹوٹا ٹرین نے ایسے طے کیا کہ آدمی تیز بھاگ کر اسے پکڑ سکتا تھا یا پھر بآسانی آہستگی سے اس سے اتر سکتا تھا۔ یہ سب کچھ طے شدہ پلان تھا۔ اس میں ڈرائیور سمیت اس شفٹ کے عملہ کا بہت بڑا کردار تھا۔ ایک مسافر دروازے میں کھڑا اسموکنگ کر رہا تھا۔ اندر ہوا کی ٹھنڈک نے پوری بوگی کا ماحول ٹھنڈا کر دیا تھا کہ ایک اور نوجوان اٹھ کر اس آدمی کو دروازہ بند کرنے اور ٹرین کی رفتار انتہائی کم ہونے پر تبصرہ کرنے کے لیے پہنچا، تو دروازے میں کھڑے آدمی نے دروازے سے باہر لٹک کر آہستگی سے پائیدان چھوڑا اور پٹری پر دور تک بھاگتا گیا۔ کھڑکیوں میں بیٹھے مسافروں نے حیرت و پریشانی سے اسے دیکھا، مگر ٹرین کی رفتار آہستہ آہستہ تیز ہو گئی۔ اس دوران کیمیکل گرا کر اسے آگ دکھانے والے شرپسند بھی ٹرین سے کود چکے تھے۔ اب ٹرین کی رفتار پہلے سے بھی زیادہ تھی۔ مسافروں کو ڈرائیور کی اس منطق کی سمجھ نہ آئی۔ پیچھے سے پٹری خراب ہوگی، ایک بڑے میاں بولے۔ ان کی بات کے جواب میں نوجوان جو دروازہ بند کر کے آیا تھا غصے سے بولا، پٹری خراب نہیں تھی، بلکہ حرام خوروں نے اپنے رشتہ داروں کو اتارنا تھا۔ میں نے خود دیکھا ایک آدمی کو ٹرین سے اترتے ہوئے۔ اس کی بات سن کر ایک بنگالی بابو بھی بول پڑا جو 4-5 سیٹیں چھوڑ کر کھڑکی کی طرف بیٹھا ہوا تھا۔ اڑے بھائی، ہم نے بھی دیکھا کہ چند مسافر اترا ہے۔ اس کی بات نے سبھی مسافروں کو وقتی طور پر تو پریشان کر دیا، مگر کئی لمحات سکون عافیت سے گزر گئے تو حکم ربی سے سبھی مسافر اپنے اپنے کام و فعل میں مصروف ہو گئے۔ آگ نے کیمیکل والے ڈبے سے آگے کی طرف بڑھنا شروع کر دیا تھا۔ حالانکہ تیز ہوا کی وجہ سے آگ کا رخ پیچھے کی جانب ہونا چاہیے تھا، مگر کیمیکل کا بہاؤ اگلی بوگی کی جانب تھا۔ ایسا ہی کچھ 3 بوگیاں چھوڑ کر اگلی بوگی میں بھی کیا گیا تھا۔ اس میں کیمیکل کے پلاسٹک کے کین رکھے گئے تھے جن کو آگ لگا کر اترنے والے اتر چکے تھے۔ گاڑی کی تیز رفتاری نے آگ کو مزید بھڑکنے کا موقع فراہم کیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے آگ پورے جوبن پر پہنچ گئی تو کئی مسافروں کی نگاہ آگے اور پیچھے بوگی پر پڑی جو آگ کی لپیٹ میں شعلوں کا کفن اوڑھ کر بری طرح جل رہی تھی۔ مسافروں کا شور برپا ہو گیا تھا، ہر کوئی آگ آگ پکار رہا تھا۔ مرد عورتیں بری طرح رونے لگے تھے۔ کئی لوگوں نے کھڑکیوں سے باہر جھانکا، مگر ان کے آگے بھی لوہے کی مضبوط گرل لگی ہوئی تھی۔ ماؤں نے اپنے بچوں کو جگانا شروع کر دیا تھا۔ ہر طرف ایک بھگدڑ سی مچ گئی تھی۔ بہت سے ضعیف اور بچے بھگدڑ میں پاؤں تلے آ کر کچلے جا چکے تھے۔ ٹرین کی رفتار اور بھی تیز ہو گئی تھی۔ آگ نے ایک بوگی کو پوری طرح اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ دروازوں کے سامنے بہت سا وزنی سامان پڑا ہوا تھا۔ دروازے بھی کھولنا ناممکن تھا، جبکہ کھڑکیوں سے کودنے کا سوال ہی نہ پیدا ہوتا تھا۔ ہر مسافر پریشانی کے عالم میں افراتفری کی دوڑ میں شامل تھا۔ بعض لوگوں نے موبائلز پر ریلوے کے ہیڈ کوارٹر میں رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر یہ ایسا علاقہ تھا کہ جہاں کسی بھی سیلولر کمپنی کا کوئی ٹاور دور دور تک نہ تھا۔ ماؤں نے موت کو قریب آتے دیکھ کر اپنے لگتے جگروں کو سینوں میں سمیٹ لیا تھا۔ دکھ اور کرب کی پکاریں ہر طرف سے بلند ہو رہی تھی۔ پہلی بوگی کے تمام مسافر زندہ جل گئے تھے، مگر آگ کی تشنگی نہ بجھی تھی۔ کیمیکل بہت تیزی سے پھیل رہا تھا اور آگ کی لکیریں ایک اژدھے کی طرح اپنا منہ کھولے زندہ انسانوں کو نگلنے کے لیے بے چینی اور بے قراری سے آگے بڑھ رہی تھی۔ دھڑا دھڑ جھلسنے والی بوگی سے گوشت کے جلنے کی بو پوری ٹرین کے مسافروں کو پریشان کر دیا۔ بے حال اور چیخ و پکار کرنے والے نڈھال ہو کر لمحہ بلمحہ اپنی طرف بڑھنے والی موت کو دہشت ناک نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ٹرین کی رفتار غیر معمولی حد تک تیز تھی، جبکہ ٹرین کو لگنے والی آگ کے شعلے ہوا سے باتیں کر رہے تھے، مگر ڈرائیور کو لگتا تھا کہ کسی بات کی پرواہ نہیں ہو، بہرا ہو گیا تھا۔ اس کے کانوں تک کسی معصوم بچے کی دلخراش چیخ نہ پہنچ پا رہی تھی، کسی ماں کے کلیجے پر لگنے والا پھٹ نظر نہ آ رہا تھا۔ بزرگوں اور نوجوانوں کی لمحہ بلمحہ دم توڑتی آہیں سنائی نہ دے رہی تھی۔ وہ اپنا فرض پورا کرنے میں بڑی تندہی سے جٹا ہوا تھا۔ آگے جانے والی بوگیوں کے مسافروں نے بھی آگ کے شعلوں کو دیکھ لیا تھا۔ بہتوں نے دروازے
کھول کر اجاڑ اور ویران جنگل میں چھلانگیں لگا دی تھی۔ ان کی چیخیں ہوا میں ہی دم توڑ گئی تھی۔ جو جل کر مرنے سے ڈر گئے تھے وہ بے پناہ رفتار کی وجہ سے اندھی چھلانگیں لگانے کے بعد ہڈی پھسلی دماغ اور جسم کے دوسرے حصے بری طرح متاثر ہونے سے مر گئے تھے۔ بالآخر آگ کی پیاس بوگی کے آخری مسافر کو جلا کر بجھ گئی، کیونکہ تمام کیمیکل جل گیا تھا۔ آگ بجھ گئی تھی، کیمیکل ختم ہو گیا تھا، ٹرین رک گئی تھی۔ مسافر بری طرح جھلس کر اپنے چہروں اور جسموں کی پہچان کے ساتھ ساتھ اپنے ساز و سامان کی بھی پہچان کھو چکے تھے۔ جو زندہ بچ گئے تھے ان کے لیے مزید عذاب تیار تھا۔ وہ تمام عمر کے لیے کسی نہ کسی طرح اپاہج ہو گئے تھے۔ ان کے پیارے ناگہانی آگ میں جل گئے تھے۔ گاڑی کا ڈرائیور فرار ہو چکا تھا۔ لوگ زخمیوں کی امداد کرنے کے لیے دیوانہ وار لگے تھے، مگر کسی کا بھی سامان نہ نکالا جا سکا۔ ٹوٹی ٹانگوں، جلے چہرے، زخمی ہاتھوں پاؤں والے چند مسافر بچائے گئے تھے، مگر وہ بھی خوفناک اور پتھرائی ہوئی آنکھوں سے ٹرین کے جلے ہوئے ڈبوں کو دیکھے جا رہے تھے۔ کسی کی بھی سمجھ میں نہ آیا تھا کہ آگ کیسے لگی۔ ہر کوئی محکمہ ریلوے کو کوس رہا تھا، مگر پھر شیطان نے کام دکھایا۔ کسی نے چلا کر کہا کہ آگ ہندوؤں نے لگائی ہے، مگر فوراً دوسری چیخ سنائی دی، نہیں نہیں، وہ مسلمان تھے، میں نے ان کے ہاتھوں میں تسبیحاں دیکھی تھی۔ ٹرین ایک چھوٹے سے اسٹیشن پر کھڑی تھی، ہر طرف چیخ و پکار تھی۔ بچ جانے والے مسافر رب واحد کی ثنا میں مصروف ہو گئے تھے، مگر اشک بار آنکھیں اور دہل جانے والے دلوں کو اطمینان نہ مل رہا تھا، کیونکہ وہ ابھی تک وہیں کھڑے تھے۔ تمام منظر ان کی آنکھوں کے سامنے تھے۔ آنکھوں نے یہ وحشت ناک اور دل لرزا دینے والا منظر دیکھ کر دل کو خبردار کیا تھا کہ کوئی بھی منظر کائنات میں کربلا کے بعد اس سے زیادہ دہشت ناک نہیں ہوگا۔ دل نے آنکھوں کی گواہی مان لی تھی اور اس منظر کو سہ گیا تھا، مگر ہر مسافر زندہ دل نہ تھا۔ کئی موقع پر ہی زندگی کا اس طرح بے وفائی کر جانا دیکھ کر زندگی ہار گئے تھے۔ بہت سے مسافر بے ہوش ہو گئے تھے، جل کر مرنے والے کوئلوں کی صورت میں اپنی اپنی جگہ پر بے حس و حرکت پڑے ہوئے تھے۔ جبکہ زخمی ہونے والے آہذاریاں کر رہے تھے، انہیں اپنے زخموں کی پرواہ نہ تھی، بس پیاروں کو ترسی ہوئی نگاہیں تلاش رہی تھی۔ کان اپنے معصوم بچوں کی آوازیں اور کلکاریاں سننے کو بے تاب تھے۔ دل دھڑک دھڑک کر ساتھیوں کو تلاش کر رہے تھے، مگر جب کچھ بھی نہ بن پڑا، کوئی میٹھی اور شیرینی گھولنے والی سماعتوں سے آواز نہ ٹکرائی، آنکھوں نے پیاروں کو نہ دیکھا، دل کی دھڑکنوں نے دوسری طرف سے دھڑکنوں کا کوئی رسپانس نہ پایا، تو پھر ایسی چیخ و پکار شروع ہوئی کہ زمین لرزنے لگی، آسمان کانپنے لگا، شجر و حجر سوگ میں ڈوب گئے۔ ٹرین میں آگ لگنے کی اطلاع ہندوستانی گورنمنٹ اور پاکستانی گورنمنٹ کو کر دی گئی تھی۔ میڈیا کے لوگوں کو زمین نے اگلنا شروع کر دیا تھا۔ براہ راست کوریج نے دونوں ملکوں کی حکومتوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا، مگر ابھی تک کسی بھی گورنمنٹ نے کوئی طبی امداد کا بندوبست نہ کیا تھا۔ کوئی دیوانی ماں اپنے بچے کا نام پکارتی ہوئی پلیٹ فارم پر ادھر سے ادھر بھاگتی پھر رہی تھی۔ اس کی بین سن کر میڈیا کے لوگوں کی آنکھیں بھی برسنے لگی تھی۔ وہ دیوانہ وار جلنے والی بوگیوں کو دیکھ رہی تھی۔ پھر تمام لوگوں اور پوری دنیا نے میڈیا کے ذریعے دیکھا، وہ غش کھا کر گر پڑی اور کبھی نہ اٹھ سکی۔ اب اس کی آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے قسط میں سناتی ہوں۔ ویری ہارٹ ٹچنگ، ویری ایموشنل حادثہ از دس، کہ جو ٹرین کا حادثہ بتایا گیا ہے اس میں بہت زیادہ دہشت ناک ہے۔ حقیقت بھی یہی ہوتی ہے، بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے ایسے میں، سن کر بھی، دیکھ کر بھی اور جان کر بھی۔ تو میں آگے کی سٹوری آپ کو اگلے قسط میں سناتی ہوں۔ میں خود بہت ایموشنل ہو چکی ہوں، اس وقت نہیں پڑھ پا رہی ہوں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، بس اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔